اللہ تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے کا اہل جن کو قرار دیا ان کے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی سبب نہیں، وہ تمام عالم کے وجود کا سبب ہے۔ واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو اور اس کا وجود دوسروں کے لیے سبب بنے موجودگی کا، خود اس کے لیے کوئی چیز سبب نہ بنے، کیونکہ جب سبب بنے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ پہلے نہیں تھا پھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو وہ واجب الوجود ہوتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، یعنی ہر صفت کمال اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، بعض براہ راست اور بعض بالواسطہ۔ مثلا ایک آدمی بہت تیز دوڑتا ہے تو دوڑنا، حرکت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، تو اس کا مطلب ہے تیز دوڑنا اس آدمی میں پایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صفات کمالیہ کا جامع کیسے ہوا؟ وہ اس اعتبار سے کہ اس کو یہ توفیق کس نے دی، اس کو توانائی کس نے دی، یہ بھاگتا پٹھا کیوں نہیں چڑھ جاتا، اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کیوں رکھے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کمال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کمال مخلوق کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، اس کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وسیلہ اللہ تعالیٰ ہی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی بنتی ہے، تو اس کا مطلب ہے مخلوق کی ہر تعریف حقیقتاً اللہ کی ہی تعریف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ علم کے اعتبار سے گھیرے ہوئے کا مطلب وہ سب کو ہر وقت جانتا ہے، ہر وقت کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اگر کروڑوں چیونٹیاں مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیں، ہر چیونٹی اس کے علم میں ہے کہ وہ کتنے قدم اٹھا رہی ہے، کیا کیا دیکھ رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، کوئی ایک کی طرف توجہ اسے دوسری کی طرف سے غافل نہیں کرتی ہے۔ یہی میرے رب کی شان ہے کہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل تھک جائے گی۔ اربوں خربوں چیونٹیاں، اربوں خربوں چرندے پرندے درندے، انسان، جنات، فرشتے، پھر ہوائیں، ریت کے ذرات، سمندر کی لہریں، سب جو حرکتیں کر رہی ہیں چیزیں، سب ادھر ادھر جو ساکن ہیں حرکتیں کر رہی ہیں، اور ہر حرکت اس کے علم میں ہے، کسی چیز سے غافل نہیں، ایک بھی چیز سے غافل نہیں، بھولنے سے پاک و صاف۔ اور اپنی قدرت کے اعتبار سے احاطہ کرنے کا مطلب، گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شے اس کے تصرف سے باہر نہیں، جب چاہے گرفت فرمائے، جب چاہے چھوڑ دے، مار دے، زندہ کر دے، بیمار کر دے، صحت مند کر دے، چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن کم از کم اس طریقے سے ایک جامع اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ ہمیں کچھ عرصہ دنیا میں رہنا ہے، پھر موت آنی ہے، پھر عالم برزخ ہوگا، یعنی قبر والی زندگی ہوگی، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے، وہاں حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، مسلمان جنت میں جائیں گے، اور کافر اور گناہگار جہنم میں جائیں گے۔ پھر اگر گناہگار مسلمان ہیں تو ایک عذاب سہ کر جنت میں آ جائیں گے، لیکن جو حالت کفر میں، حالت شرک میں مرا، جو مسلمان تھا لیکن اس نے بدبختی اختیار کرتے ہوئے کفر کی طرف چلا گیا۔ آج بہت سمجھدار بن رہے ہیں نا جتنے، یہ بھئی میں تو فلاں مذہب اختیار کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، پتہ چلے گا، بہت جلدی پتہ چلے گا۔ اس وقت ایسے لوگ تو سر پکڑ کے زیادہ روئیں گے کہ اللہ نے اتنی بڑی سعادت سے نوازا اور ہم نے اس نعمت کو چھوڑ کر کہاں غلاظت میں جا کر منہ مارا، اور یہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ اجمالی ایک جو آخرت پر ایمان ہے، ان چیزوں پہ ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ پل صراط کا بھی ہونا چاہیے، میدان حوض کوثر کا، تو یہ مطلب جو آخرت کے بارے میں چیزیں موٹی موٹی بیان ہوئیں، ان سب پر اللہ نے فرمایا وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسجد کو آباد کرنے والا وہ ہوگا جو نماز قائم رکھے گا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا حقیقتاً، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ سے ڈرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ باعتبار ذات کے اگر ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ یا تو کسی کی شکل و صورت بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے، یا کسی کی حیات بہت ہی لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے جس کے قریب جاتے ہمیں خوف لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی گر جائے گی، یا کوئی بہت ہی ظالم قسم کا ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ جائیں گے تو مار ہی دے گا جان سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پاک و صاف ہے، نہ وہ صورت و شکل رکھتا ہے، لیسا کمثلہ شیء، نہ وہ جسمانیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ وہ معاذ اللہ کوئی ظالم ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ سے ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب بھی یہ قرآن میں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذابات سے ڈرو، یہ مراد ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَمْ
یخشا الا اللہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اچھا مخلوق سے ڈر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس عذاب کے فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کرنا تھا، تو آپ کو اپنے دل میں خوف سا محسوس ہوا۔ تو یہ خوف آنا، تھوڑا بہت کسی سے ڈرنا، جیسے کتا کسی کے پیچھے لگ گیا تو ڈر لگتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا جا رہا۔ مراد یہ ہے کہ ایسا ڈرنا جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کافر ہو جاؤ نہ مار دوں گا، تو ہاں جی چلو جی ایسا ہو گئے، اور دل سے ہی ہو گئے، یہ غلط ہوگا بالکل۔ اسی طریقے سے کسی انسان سے ڈرنا اور ڈر کے پھر گناہوں میں اس کے ساتھ تعاون کر دینا، مظلوم پر ظلم کرنا شروع کر دینا، یہ جو ہے وہ ایسے لوگ، ان کی علامت یہ ہے کسی مخلوق سے اس طرح نہیں ڈرتے ہیں کہ کفر میں، شرک میں یا ناانصافی اور حقوق العباد تلفی کی طرف مائل ہو جائیں، اس میں بالکل مضبوط ہوتے ہیں۔ باقی فطری تقاضے کے تحت ڈر یہ منع نہیں ہوتا، یہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب یہ صفت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، مسجد آباد کرنے والوں کی یہ صفات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں، یعنی کامل ہدایت یافتہ، ایسے ہدایت یافتہ کہ پھر گمراہی ان کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل رکھے۔